آج آپ سے ضرور یہ لوگ کہیں گے ہمارا تو جی ارادہ بھی نہیں تھا، ہم تو جی رحمت للعالمین اتھارٹی بنا رہے ہیں، ہم تو ریاست مدینہ اتھارٹی بنا رہے ہیں۔ تمہارا ایجنڈا اب بھی ہے کہ دینی مدارس کو ختم کیا جائے، تم اب بھی مساجد کی انہدام کے فیصلے دے رہے ہو۔ السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 28 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 2 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ افغانستان کی وزارت دفاع 1 لاکھ رکنی دفاعی فورس تشکیل دے گی۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے ہفتے کے روز کہا کہ 1 لاکھ ارکان پر مشتمل ایک نئی فوجی فورس بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ امارت اسلامیہ کی افواج کو ترجیح دی جائے گی۔ وزارت دفاع کے ترجمان عنایت اللہ خوارزمی نے کہا کہ جب ان کا اندراج ہو جائے گا تو انہیں اسکواڈرن میں ڈیوٹی پر بھیج دیا جائے گا۔ یہ عمل تقریباً 80% مکمل ہو چکا ہے۔ مغرب حمایت یافتہ سابق حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی 3,50,000 افغان نیشنل ڈیفنس اور سیکیورٹی فورسز بھی ختم ہو گئی تھیں۔ فوجی تجربہ کاروں نے تجویز پیش کی کہ نئی فوجی فورسز میں سیکیورٹی فورس کے سابق ارکان کو بھی شامل کیا جائے۔ ایک سابق فوجی اہلکار سمر سعادت نے کہا کہ ان کی مناسب وردی اور شکل ہونی چاہیے، فوج کو معیاری ہونا چاہیے اور فورس کو فوجی نظم و ضبط کی پابندی کرنی چاہیے۔ یونیورسٹی کے ایک انسٹرکٹر عزیز مجددی نے کہا کہ قومی سلامتی دستوں میں ملک کے تمام نسلی گروہوں کو شامل کرنا چاہیے۔ سابق فوجی ارکان جو اپنی کارکردگی میں پیشاور ہیں انہیں بھی نئے فوجی یونٹ میں شامل کیا جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ 3,50,000 سابق افغان سیکیورٹی فورسز میں سے 1,50,000 وزارت دفاع کے ماتحت تھے۔ موجودہ افغان حکومت نے کہا ہے کہ بعض سابق سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنے عہدوں کو برقرار رکھا ہے اور وہ سرگرم ہیں۔ وزارت دفاع نے کہا کہ اس عمل کی پیروی کے لیے 20 ارکان کا ایک وفد مقرر کیا گیا ہے۔ عنایت اللہ خوارزمی نے کہا کہ کمیٹی کو وزارت دفاع میں ایک نظم و ضبط تشکیل دینے کا کام سونپا گیا ہے جو کہ ضروریات کی بنیاد پر ہے۔ موجودہ افغان حکومت نے بارہا سابق سیکیورٹی فورسز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اہلکار جو سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے ملک سے فرار ہو گئے تھے وہ واپس آ کر ترقی یافتہ افغانستان کے لیے کام کریں۔ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ ریاض سٹی میں نئے سال کا رنگا رنگ جشن۔ سعودی عرب کی تاریخ میں جمعے کو دارالحکومت ریاض میں نئے سال کا بقول سعودی پریس ایجنسی شاندار انداز میں جشن منایا گیا اور بولیوارڈ ریاض سٹی میں آتش بازی نے آسمان کو جگمگا دیا۔ گزشتہ سال کووڈ-19 کی وجہ سے تقریبات کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا۔ ریاض سیزن کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ایک ویڈیو کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ ریاض سٹی بولیوارڈ کی اسکرینوں پر ہم نے 10 سے 2022 تک گنتی شمار کی، ہم نے مل کر نئے شروعات کا جشن منایا، اس میں ہم نے اپنے تخیل کو مزید زندہ کیا ہے۔ بولیوارڈ ریاض سٹی میں بہت سے لوگ نئے سال کی آمد کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس بولیوارڈ میں بہت سے معروف ریسٹورنٹ، اسٹورز اور کھیلوں کے مراکز واقع ہیں۔ نئے سال کے جشن میں شریک ایک لبرل مغرب نواز خاتون لامیا احمد کا کہنا تھا کہ وہ یہاں شاندار تقریبات کے انعقاد سے بہت خوش ہیں کیونکہ ایسی تقریبات عام طور پر غیر ممالک ہی میں منعقد ہوتی ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب ریاض میں نئے سال کے آغاز کے موقع پر کھلی جگہ پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ریاض سیزن کی تقریبات کے حصے کے طور پر عرب دنیا کے 14 مشہور گویوں نے نئے سال کے موقع پر منعقدہ سب سے بڑے کنسرٹس میں سے ایک میں اپنے فن کا جادو جگایا۔ یہ تقریب محمد عبدہ تھیٹر میں منعقد کی گئی جسے سعودی عرب کے سب سے بڑے گویے کے نام پر قائم کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت اسلامی اور شرعی تعلیمات سے قطع نظر کئی معاشی و سماجی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اور عقیدہ توحید کا واحد ٹھیکیدار بن کر سلف صالح کے اسلام کو تھلتھلے اسلام کی طرف لے جایا جا رہا ہے جس میں بقول شاعر رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ علامہ قرضاوی کی بیٹی دہشت گردوں کی مالی معاونت کے مقدمے سے باعزت بری۔
نامور مصری نژاد عالم دین اور مبلغ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی صاحبزادی اولا القرضاوی کو دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کے مقدمات سے باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ اولا القرضاوی کے وکیل نے مقدمے سے بریت کے بعد اپنی موکلہ کے جمعے کے دن دوپہر بخیریت گھر لوٹنے کی تصدیق کی ہے۔ قومی سلامتی سے متعلق اداروں نے اولا القرضاوی کے خلاف 2017 اور 2019 میں 2 مقدمات قائم کیے تھے، جن میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ اولا دہشت گرد تنظیم سے وابستہ ہیں جسے انہوں نے قید کے دوران مالی تعاون فراہم کیا۔ عدالتی ذرائع نے العربیہ.نیٹ کو بتایا کہ قومی سلامتی کے اداروں کی جانب سے تیار کردہ فرد جرم کی روشنی میں جنرل پروسیکیوشن نے تحقیقات کا آغاز کیا۔ فرد جرم میں الزام لگایا گیا تھا کہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی صاحبزادی نے اخوان المسلمین کے ساتھ مل کر مصر میں پرتشدد کارروائیوں کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بیرون ملک سے غیر قانونی چینل استعمال کرتے ہوئے بھاری رقم جمع کی، جنہیں اخوان کی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ ان پر یہ بھی الزام تھا کہ اخوان کے انتظامی دفاتر میں گورنریوں کی سطح پر ایسی فہرست ملی جن کی روشنی میں فنڈ جمع کیا جاتا تھا۔ اس فنڈ کو تنظیم کے ارکان اسلحہ خریدنے اور دوسرے کاموں میں استعمال کرتے تھے۔ نیز اولا القرضاوی کو فنڈ ریزنگ فہرستوں اور ان خفیہ بینک اکاؤنٹ سے متعلق معلومات تھی جہاں سے مالی سوتے رقوم حاصل کرتے تھے۔ نیا سال مبارک۔ لائن آف کنٹرول پر انڈیا اور پاکستان کی فوج نے آپس میں مٹھائیاں تقسیم کیں۔ انڈیا اور پاکستان کی فوج نے ہفتے کو سال نو کی آمد پر ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول پر آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ جموں میں مقیم ایک دفاعی ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ باہمی اعتماد سازی اور امن و سکون کو یقینی بنانے کے لیے سال 2022 کے آغاز پر پونچھ اور منڈھیر کراسنگ پر انڈیا اور پاکستانی فوج نے آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی۔ بیان میں کہا گیا کہ سرحدوں پر جاری جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے بیچ اس قسم کے اقدام سے جموں کشمیر میں امن و آشتی کو مزید فروغ ملے گا۔ قابل ذکر ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سال 2021 کے ماہ فروری میں لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کا فیصلہ ہوا تھا۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سال 2003 میں جنگ بندی معاہدہ طے پایا تھا، لیکن اس کے باوجود سرحدوں پر طرفین کے درمیان ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر گولی باری کے تبادلے کا سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری ہے، جس کے نتیجے میں سرحدوں کے آر پار بے تحاشا جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ ہر 10 میں سے ایک ماں اپنے بچے کے حقیقی باپ سے لا علم۔ مغرب میں خاندانی نظام کی تباہی اور جنسی آزادی کے سبب ہر 10 میں سے ایک ماں اپنے بچے کے حقیقی باپ سے لا علم نکلی۔ سروے میں ہولناک انکشافات سامنے آئے ہیں۔ برطانوی ماؤں کے بارے میں کیے گئے ایک نئے سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً 8% مائیں یہ نہیں جانتی کہ ان کے بچے کا باپ کون ہے۔ نیو یارک پوسٹ کی اس رپورٹ کے مطابق زچگی کی شناخت کے بارے میں ایک وسیع تر سروے میں کمپنی نے 1000 برطانوی ماؤں کا سروے کیا، جس میں پتا چلا کہ 7.8% نے اپنے بچوں کے حقیقی باپ سے متعلق جھوٹ کا سہارا لیا۔ امریکی ماؤں کے بارے میں یکساں مطالعہ نہیں کیا گیا، لیکن پدرانہ شناخت کے بارے میں کئی سالوں کے دوران متواتر رائے شماری کے نتائج مختلف ہیں۔ 2014 میں ریلیز ہونے والی آسٹریلوی دستاویزی سیریز ہوز یور ڈیڈی میں رپورٹس کا حوالہ دیا گیا تھا کہ 30% تک ولدیتیں غلط ہیں۔ مارننگ کسینو سروے نے انکشاف کیا ہے کہ برطانوی خواتین نے اپنے بچے کی پدرانہ شناخت کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، اور یہ بھی انکشاف کیا کہ مرد عورتوں سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سروے میں آدھے سے زیادہ مرد روزانہ کی بنیاد پر جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ صرف 36% خواتین ہر روز جھوٹ کا سہارا لیتی ہیں۔ مساجد کی حرمت و بحالی کے لیے جمعیت علماء اسلام کا سیاسی و مذہبی جماعتوں سے رابطوں کا سلسلہ شروع۔ کراچی میں مساجد کی حرمت و بحالی کے لیے جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کا مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین سے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اہل حدیث عالم دین مولانا محمد سلفی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان صوبہ سندھ کے صدر مولانا محمد یوسف قصوری اور قاری خلیل الرحمن جاوید کے علاوہ جماعت اسلامی صوبہ سندھ کے امیر محمد حسین، نائب امیر ممتاز حسین اور کاشف سعید شیخ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ مولانا سلفی
عبدالستار نے جمعیت علماء اسلام کے وفد کو مساجد کے حوالے سے درپیش مسائل میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے مدینہ مسجد، طارق روڈ اور الفتح مسجد، کڈنی ہل پارک کو ڈھانے کے احکامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کے نام پر مننے والی مملکت خداداد پاکستان میں تسلسل کے ساتھ مساجد کی شہادت افسوسناک عمل ہے۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ تمام مسالک باہمی اتفاق رائے سے عوام میں پھیلی ان بے چینیوں کا خاتمہ کریں گے اور اس پر مشترکہ حکمت عملی وضع کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے وفد نے جماعت اسلامی سندھ کے مرکز کا دورہ بھی کیا۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے کراچی کی مدینہ مسجد، طارق روڈ اور الفتح مسجد، کڈنی ہل پارک سمیت دیگر مساجد کی حرمت و بحالی کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کرتے ہوئے مسئلے پر مشترکہ موقف طے کیا۔ آج آپ سے ضرور یہ لوگ کہیں گے ہمارا تو ارادہ بھی نہیں تھا، ہم تو رحمت للعالمین اتھارٹی بنا رہے ہیں، ہم تو ریاست مدینہ اتھارٹی بنا رہے ہیں، ہم تو بابا ایسی بات نہیں ہے۔ تمہارا ایجنڈا تھا کہ ناموس رسالت کا قانون ختم کریں گے، تمہارا ایجنڈا تھا کہ آئین سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا شک ختم کریں گے، تمہارا ایجنڈا اب بھی ہے کہ دینی مدارس کو ختم کیا جائے، تم اب بھی مساجد کے انہدام کے فیصلے دے رہے ہو۔ اگر آپ نہیں کر سکے تو ان فقیروں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے روڈ پہ کھڑے ہو کر آپ کو چیلنج کیا کہ تمہارا باپ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم جج کا احترام کرتے ہیں، قابل احترام جج صاحب، پہلے جج صاحب نے جاتے جاتے فیصلہ کیا مغرب کے لیے قابل قبول ہونے کے لیے کہ اس نے ناموس رسالت کی توہین کے مرتکب کو آزاد کر دیا۔ اب مغرب میں جگہ مل گئی نا، پاسپورٹ بھی مل گئے، گھر بھی مل گئے، آسائشیں بھی مل رہی ہیں۔ آپ بھی جاتے جاتے مسجدوں کو گرانے کا فیصلہ دے رہے ہیں تاکہ آپ مغرب کے لیے قابل قبول ہو سکیں، اور ہمیں کہے کہ میں نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ غصب زمینوں پر پہلے جو مقدمہ چلاؤ نا، پہلے ثابت تو کرو کہ یہ غصب زمین پہ ہے، اور اگر اس کے پاس اسناد ہیں کہ آپ ہی کے سرکاری اداروں نے ان کو NOC دی ہے اور تب جا کر مسجد تعمیر ہوئی ہے، اور اگر غصب زمین پر بھی ہو تب بھی مسجد بن جانے کے بعد گرائی نہیں جا سکتی، ہاں اس کا تاوان دیا جا سکتا۔